إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، ہفتہ واری درس میں کتاب التوحید کو ہم سبقاً پڑھ رہے ہیں. آج کتاب التوحید کا سبق نمبر 62 انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے قسموں کی حفاظت کرنا. اللہ رب العالمین کے نام کی عظمت کی خاطر قسموں کی حفاظت کرنا. اللہ رب العالمین کے نام کی قسم اٹھانا یہ عبادت کی قسموں میں سے قسم ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کی بزرگی اور اس کے نام کی تعظیم ہے کہ ضرورت کے مطابق ہی قسم کو اٹھایا جاتا ہے. بے ضرورت قسم اٹھانا دراصل اللہ تعالیٰ کے مقام اور اس کے مرتبے میں کمی کرنا ہے. جو چیز قیمتی ہوتی ہے قیمتی چیز کو
اسی انداز میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے اس کا حق ہے. معمولی چیز کی طرح اگر اس کو استعمال کر لیا جائے تو پھر قیمتی چیز اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی. تو اللہ رب العالمین کے نام کی قسم کب اٹھائیں گے؟ جب کوئی آدمی بات کو تسلیم نہیں کرتا. تو اللہ رب العالمین کا نام جب اس کے سامنے آئے گا تو اللہ کی تعظیم میں، اللہ کے نام کی بزرگی میں انسان خاموشی اختیار کرے. اور ہمیں قسم اللہ کے نام کی اٹھانے کا حکم دیا کہ ضرورت پڑے تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے نام کی قسم اٹھایا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ذرا ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو چوری کر رہا ہے، تو کہا کہ تو چوری کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا قسم ہے اللہ کی میں چور نہیں، میں چوری نہیں کر رہا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو سچ کہتا ہے، میری آنکھوں سے غلطی ہو. تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کی اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے تو پھر آپ اس کو سچا سمجھیں گے. اگر آپ اس کو غلط سمجھیں گے تو پھر یہ وبال آپ پر آئے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میری آنکھوں نے ہو سکتا ہے غلطی کی ہو، تو اپنی جگہ پر سچا ہے. تو اللہ کے نام کی قسم کا استعمال ضرورت پر ہی کیا جائے. اب جو سبق کا عنوان ہے قسموں کی حفاظت کریں، اس سلسلے میں 3 باتیں بنیادی ہیں جس کو سمجھیں. پہلی بات یہ ہے کہ بیجا طور پر قسم کا لفظ استعمال نہ کریں. بعض علاقوں میں یا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو قسم کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں. جیسے عرب لوگ بات کا آغاز کرتے ہیں واللہ واللہ، یعنی اللہ کی قسم. ایک چھوٹی بات بھی کہنی واللہ، اللہ کی قسم. تو بار بار ہر بات پہ قسم اٹھانا یہ صحیح نہیں. بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہو یا بعض لوگوں نے تکیے کلام بنا لیا ہو کہ جب بھی بات کریں گے تو اللہ کے نام کی قسم اٹھائیں. فرض کر لیں ایک آدمی قسم کھانے کا عادی بن گیا تو لوگ اس کی بات پہ اعتبار کرنا ختم کرتے ہیں. ارے صحیح اور غلط سب پہ قسم کھاتا ہے، اس کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں. جبکہ قسم کب کھائی جاتی ہے؟ بات کو سمجھانے کے لیے. تو ایک آدمی قسم کو تکیے کلام بنا لیتا ہے تو لوگ اس کو ہلکے میں لے لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو معمولی آدمی ہے. اور پھر اللہ رب العالمین کے نام کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کے قسم کی جو تعظیم ہے، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ قسم کہاں اٹھانا چاہیے، کہاں نہیں اٹھانا چاہیے. جہاں قسم سے بات بن سکتی ہو وہاں قسم اٹھا لیں، اور جہاں قسم کے بغیر ہی بات بن جاتی ہے، لوگ اس کا اعتبار کر لیتے ہیں، تو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں. قسم کی حفاظت کر. ایک معنی تو یہ. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو ضرورت پڑ گئی قسم اٹھانے کی، آپ نے قسم اٹھا دی. قسم اٹھا لیا تو اس قسم پر آپ باقی رہیں، اس کو نہ توڑیں. الا یہ کہ آپ نے قسم غلط اٹھائی تو فوری آپ اس کو توڑ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے قسم اٹھائی اس بات کی کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کروں. یہ تو قطع نہیں ہے.
قطع رحمی کی اجازت تو ہے نہیں. ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کو مار دوں گا، کہ کسی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، آپ نے قسم اٹھا لی. تو یہاں قسم کو پورا نہیں کرنا ہے، آپ کو قسم کو توڑ دینا ہے. اور پھر یہ بات بھی کہ اگر آپ نے کسی بات پہ قسم اٹھا لی اور قسم اٹھانے کے بعد ایک آسان چیز آپ کے سامنے آ گئی، آپ ایک مشکل کام پہ قسم اٹھا رہے ہیں جبکہ وہ کام آسان تھا، تو جو مشکل چیز پر آپ نے قسم اٹھائی ہے اس کو آپ توڑ سکتے ہیں، آسانی بھی اختیار کر سکتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے قسم اٹھائی ہے اور قسم غلط نہیں ہے تو اس قسم کی آپ حفاظت کریں گے، اس کو نہیں توڑیں گے. غلط قسم جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور رسول اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ کے احکام کو پس پشت جس میں ڈالا جا رہا، تو ایسی صورت میں قسم کو پورا نہیں کرنا. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے قسم اٹھا لیا، ضرورت کے مطابق ہی اٹھایا اور قسم بھی ضروری ہے لیکن پورا کرنے میں دشواری ہے، آپ پورا نہیں کر سکتے، اس میں قسم کو توڑنا پڑ رہا ہے تو آپ توڑ دیجیے، لیکن قسم کو توڑنے کے بعد کفارہ آپ کو ادا کرنا. قسم کھا لیا پھر قسم کو پورا نہیں کیا، قسم کے کفارے کا پتہ ہی نہیں، تو پھر قسم کیوں کھائی؟ تو اگر کسی آدمی نے قسم اٹھا لی اور اس قسم کو توڑنا پڑ جائے تو کفارہ ادا کرنا. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلائیں یا 10 آدمیوں کو کپڑا پہنائیں. ایک بات. دوسری بات، 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. 3 دن کے روزے رکھیں. دوسری بات یہ کہ 3 دن کے روزے رکھیں. اور تیسری بات یہ کہ غلام کو آزاد کریں. ان 3 میں سے جو آسان ہو کر، پہلے نمبر پر 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا یا 10 آدمیوں کو کپڑے پہنانا. دوسرے نمبر پر 3 دن کے روزے رکھنا. تیسرے نمبر پر ایک غلام کو آزاد کرنا. ان 3 میں سے جو آسان ہو سکے اس کو کرنا. یہ ہے قسم کی حفاظت کرنا. اب اس میں ایک اور شے ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر قسم کھا لینا جہاں قسم کھانے سے منع کر دیا گیا ہے. مثلا جھوٹی قسم کھا لینا. جھوٹی قسم کھانا منع ہے تو وہاں قسم کا لفظ آنا ہی نہیں چاہیے. کاروبار کرتے ہوئے، کوئی چیز بیچتے ہوئے، کوئی چیز خریدتے ہوئے قسم اٹھا لینا، لوگ قسم کا اعتبار کریں گے، لیکن انسان قسم کھا کے ایک معمولی چیز کو اچھی قیمت میں بیچتا ہے تو یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للکسب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم کھا لینے سے چیز تو بک جائے گی. آپ کی قسم کا اعتبار کر لے گا آدمی اور چیز اٹھا کے لے جائے گا، لیکن آپ نے جو قسم کھائی ہے دھوکہ دینے کے لیے کھائی. دھوکہ دینے کے لیے جب آپ نے قسم کھائی ہے تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جو کمائی آپ کریں گے، جو برکت اس سے حاصل ہونا ہے، وہ برکت ختم ہو جائے گی. تو یہ منع کرا سا، بالکل ہی منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں شدید وعید بیان فرمائی جھوٹی قسم اٹھانے والے کے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمی ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا, ولا یزکیہم اور ان کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں کرے گا, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نمبر 1 اشیمۃ الزانی, بوڑھا زانی. ایک انسان جوان ہوتا ہے, اس کے اندر شہوت ہوتی ہے, اور شہوت کو کنٹرول کرنے کے بھی طریقے بیان کر دیے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں, تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے, اس لیے کہ نکاح سے نگاہیں پست ہو جاتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. پھر ساتھ ہی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو, نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو تو مطلب یہ ہے کہ نام و نفقہ کی طاقت نہیں ہے, بال بچوں کو کھلانے کی, پلانے کی, انہیں گھر دینے کی طاقت نہیں ہے, تو ایسی صورت میں وہ نکاح نہ کرے. لیکن جو شہوانی قوت پر ہے اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایسا آدمی روزے کو لازم پکڑ لے, اس لیے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی شہوانی جو قوت ہے وہ کمزور ہو جائے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچاؤ کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے. ایک ایسے وقت میں جب انسان کی جوانی ختم ہو جائے, کالے بال سفید ہو جائیں, ہڈیاں کمزور ہو جائیں, اور یہ فطری معاملہ ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف مائل ہوتا ہے ویسے اس کے جذبات کم ہوتے جاتے ہیں. تو ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو نوجوان زانی کے مقابلے میں اس کا زنا بڑا خطرناک ہے. گناہ بھی اپنی جگہ درجے رکھتا ہے. ایک آدمی کہیں زنا کر لے, اور ایک وہ آدمی جو اپنی پڑوسن کے ساتھ ہی زنا کرے, زنا وہ بھی ہے اور زنا یہ بھی ہے, لیکن پڑوسن کے ساتھ زنا کرنا یہ سخت گناہ ہے, کیونکہ پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں, اس کو امن دے دیں, امن دینے کے لیے ایک آدمی زنا کر رہا ہے, گناہ شدید ہوگی. جوانی میں اگر کسی نے زنا کیا تو زنا ہے ہی, بڑھاپے میں زنا کرے تو ایک ایسے وقت میں جبکہ اس کے اندر شہوانی کیفیت کم ہو جاتی ہے, زنا کرتا ہے تو یہ گناہ کے اعتبار سے شدید ہے. تو ایسے آدمی پر اللہ رب العالمین اپنی نگاہ رحمت نہیں ڈالے, نہ قیامت کے لیے اس سے بات کرے اور نہ ہی اس کو گناہوں سے پاک و صاف کرے. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وعائل مستكبر, ایک فقیر آدمی اس کے اندر اکڑ ہے, تکبر ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی صاحب حیثیت ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرا پڑوسی, میرا رشتہ دار, میرا دوست میری مہربانی کا مستحق ہو جائے, اس پر خرچ کرنا چاہتا ہے, اس کو کھلانا چاہتا ہے, پہنانا چاہتا ہے, یا اس کی ضرورت میں کام آنا چاہتا ہے, اور وہ غریب آدمی اس کو ضرورت بھی ہے, ضرورت کے باوجود وہ تکبر کرتا ہے. میں آپ سے نہیں لیتا, زکات کے ٹکڑے دے کے ہم پر احسان کر دیں, جیسے عام طور پر رشتہ دار کرتے ہیں. رشتہ داروں میں اگر کوئی چیز دے دی جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں, ہم پر کون سا احسان کیا, زکات ہی دیا. ٹھیک ہے زکات ہی, لیکن آپ کو اس میں مستحق سمجھاؤ دے دیے, آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے الحمدللہ, اللہ نے اسباب بنا دی, لیکن وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تم سے زکات نہیں لوں گا, میں ایسا محتاج نہیں ہوں. جیسے عام طور پر غریبوں میں ہوتا ہے تو رشتہ داریوں میں بات چلتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعائل مستكبر,
غریب آدمی اس کے اندر اکڑ ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ تو اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کے گناہوں کو پاک و صاف کرے گا۔ تیسرے نمبر پر جو بات موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس سامان تجارت ہے، کوئی شے کھانے پینے کی ہے، پہننے اوڑھنے کی ہے، یا کسی اور ضرورت کی چیز ہے، بلکہ سامان تجارت ہے۔ سامان تجارت کو خریدتا ہے تو قسم کے ساتھ ہی خریدتا ہے، بیچتا ہے تو قسم کے ساتھ ہی بیچتا ہے، جبکہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ لینے والا بھی محتاج ہوتا ہے، وہ اپنی کوئی چیز اس کے لیے کارآمد ہے تو کہے گا کہ بھئی یہ بیچو گے آپ، کتنے میں دینا ہے، قیمت بتا دی جائے، پسند آئے تو لے لے گا، نہیں پسند ہے چھوڑ دے گا، یا تو پھر اپنی مرضی کے مطابق وہ ریٹ لگائے گا کہ مجھے اس قیمت پر دیں گے تو میں دے دوں۔ اب جھوٹی قسم کھانا جیسے عام طور پر بازار میں ہوتا ہے، ایک چیز انسان کو 25-30 روپے مل جائے اور وہ اس کی قیمت لگا رہا 100 روپے، قیمت زیادہ لگانے میں کوئی حرج نہیں، شریعت روک نہیں لگاتی، لیکن بیچتے میں انسان کا یہ کہنا کہ ہم کو ہی نمودیں پڑ رہی ہے، جبکہ اس نے لیا ہے 30 میں، صرف 10 روپے ہم فائدہ لے رہے ہیں، ہم کو تو نمودیں ملی۔ تو اس طرح کی جھوٹی بات کہنا اور اس طرح کی جھوٹی بات پہ قسم ڈالنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سودا تو نکل جائے گا لیکن برکت نہیں، جتنی اضافی رقم اس نے لی ہے اس میں اللہ رب العالمین خیر اور برکت نہیں ڈالے گا، اور اگر جھوٹ نہ کہے، جھوٹی قسم نہ کھائے تو اللہ رب العالمین برکت ڈالے گا، تجارت میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ یہ 1 درہم ہے، میرے لیے ایک بکری لیا۔ صحابی بازار گئے، انہوں نے 1 درہم میں ایک بکری خریدی۔ ان کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں نبی کے لیے کاروبار کروں، تو انہوں نے 1 درہم کی بکری خریدی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اللہ کے نبی کو وہ فائدہ کر کے اس بکری کی قیمت انہوں نے 2 درہم لگا دی۔ خریدا کتنے میں؟ 1 درہم میں، قیمت کتنے میں آئی؟ 2 درہم۔ 2 درہم میں بکری بیچ دی۔ اب اللہ کے نبی نے 1 درہم جو دیا تھا بکری کے لیے، 1 درہم کی بکری انہوں نے دوبارہ خریدی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر بکری بھی دے دیا اور 1 درہم بھی دیا، کہا کہ اللہ کے نبی یہ بکری ہے اور آپ نے جو 1 درہم دیا تھا 1 درہم۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے کیسے؟ تو انہوں نے واقعہ سنا کہ اللہ کے نبی میں نے 1 درہم میں بکری خریدی، پھر 2 درہم میں بیچا اور 1 درہم کی دوسری بکری میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا بھلا نہیں کیا، یہ اختیار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو اختیار حاصل ہے جب تک جدا نہ۔ دو آدمی کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آدمی بولی لگا رہا ہے، دوسرا آدمی لینے والا ہے، اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو لے لے چاہے تو چھوڑ۔ اب اٹھ کے چلے جائیں تو اٹھ کے چلے جانے کے بعد اختیار باقی نہیں رہے گا۔ بیچنے والا اگر سامان اپنا لے لیتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث کے مطابق اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر کوئی کہے کہ اب میں نہیں لوں گا تو زبردستی آپ اس پہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو اختیار حاصل ہے جب تک آپس میں جدا نہ۔ تو ہم بات کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے آدمی ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی طرف نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کے گناہوں کو پاک و صاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے نمبر پر بوڑھا زانی، دوسرے نمبر پر متکبر فقیر، تیسرے نمبر پر وہ آدمی جو قسم کھا کر ہی سودا کرتا ہے،
اور قسم کھا کر ہی سامان لیتا ہے یا سامان دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کے طور پر آخر زمانہ میں لوگوں کے حالات بیان فرمائے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر امتی قرنی، میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو آنے والے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو آنے والے ہیں۔ تو ہے کہ نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اس زمانے کو بہترین زمانہ کہا جاتا ہے، اور اس زمانے کی خیریت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم ان بعدکم قوما یشہدون ولا یستشہدون، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے، وہ جھوٹی گواہی دیں گے، جبکہ ان سے گواہی نہیں طلب کی جائے۔ گواہی بھی ایک امانت ہوتی ہے، وہ بغیر پوچھے گواہی دے دیں۔ وَيَخُونُونَ وَيَنْظُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، اور وہ خیانت کریں گے، امانت داری ختم ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ وہ نظر تو مان لیں گے لیکن نظر کو پورا نہیں کریں گے۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بات کی خبر دی کہ آنے والے زمانوں میں لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ اپنی گواہی جب دیں گے تو قسم کھا کے گواہی، جبکہ ان سے گواہی نہیں پوچھی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم یجیء قوم تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ شہادتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں، اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم سے پہلے اور قسم گواہی سے پہلے ہو، یعنی گواہی کے لیے وہ قسم کھائیں گے۔ تو یہاں کثرت سے قسم کھانے کی طرف اشارہ ہے کہ زیادہ قسم کھائیں گے اور قسم کھا کے اپنی بات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو سبق آج ہم نے پڑھا ہے، اس سبق کے اندر جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ، قسم اللہ رب العالمین کے نام کی اٹھائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ تو حفاظت کرنے کی مختلف صورت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جا سکتی ہو وہی قسم اٹھائیں، جہاں ضرورت نہیں قسم کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت۔ اگر کوئی آدمی قسم اٹھا رہا ہے تو قسم کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تیسری بات یہ کہ اگر قسم کو توڑنے کی ضرورت پڑے تو قسم توڑے، قسم توڑنے کے بعد کفارہ دے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اور پھر جھوٹی قسموں سے پرہیز کیا جائے، خاص طور پر کاروبار کرتے ہوئے جھوٹی قسم نہ کھائیں، گواہی دیتے ہوئے جھوٹی قسم نہ کھائیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے قسموں کی رعایت نہیں کرتا، قسموں کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ قسم کھاؤ غلط یا صحیح بس اپنا مقصد پورا ہو جائے، تو اس کی سخت وعید آئی کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی طرف نہ دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کے گناہوں کو پاک و صاف کرے گا، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
قسموں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. جہاں ضرورت ہو وہاں قسم کو اٹھائیں، اس لیے کہ قسم اٹھانا بھی عبادت کی ایک صورت ہے، اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم بھی اٹھانا غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا بٹن دبا.